حسن بھائی، سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ قرآن مجید کے ایک آیت کے حوالے سے، کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو اسی آیت کو بطور فلسفہ یہاں پر ہمارے یہاں لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی کوئی مشکل آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی تو اس کے بعد آسانیاں ہی ہوں گی۔ گویا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو میں اس آیت کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں کیا قرآن پاک میں یہ بات ایک آفاقی قاعدے کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تسلی رکھو؟ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا علمی خلط مبحث ہے جو پیدا کیا جاتا ہے بالعموم قرآن مجید کی یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے بعض چیزوں کو اٹھا کر اس کو ایک عالمی فلسفہ اور عالمی نظریے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے پس منظر میں ایک شعوری کوشش بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، جس کے نظریات کو لے کے سوسائٹی میں نکلتے ہیں، اس کے دعووں اور اس کے کلیمز میں کچھ ایسی آفاقی یا یونیورسل فیکٹ بیان ہونے چاہیے ہیں جو لوگوں کو متوجہ کر سکے۔ جب بھی آپ کسی فلسفے کو لوگوں سے متعلق کرتے ہیں، دعوت کا نیریٹو بناتے ہیں، تو بالعموم انسانی شعور اس طرف جاتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک میگا نیریٹو دریافت کر سکے، کیونکہ کبھی بھی آپ کسی چیز کو اس کے اطلاق میں جب ڈھال کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اپلیکیشن کے اندر وہ آ جاتا ہے، تو عمومی طور پہ سننے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی کوئی وقتی نوعیت کی بات ہے، بڑی کوئی ہسٹورک نوعیت کی بات ہے، اس کے اندر کوئی بہت بڑا فلسفہ، کوئی دور رس نتائج، کوئی آفاقی امکانات نہیں پائے جاتے۔ تو ایک پورا کا پورا نقطہ نظر ہے، بر صغیر میں وہ سامنے آیا، اور اس میں قرآن مجید کے اندر اس طرح کے جو دعوے ہیں ان کی ایک توسیع پسندانہ مفہوم برآمد کیا گیا، یعنی ہر بات جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کو وسیع کیا جائے، اس کے دور رس نتائج، اثرات اور ثمرات نکالے جائیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہاں تک ہو گیا کہ قرآن مجید کی باتوں کے اندر سے سائنس برآمد کرنی شروع کر دی گئی، کہیں کوئی بگ بینگ برآمد کر رہا ہے، کہیں کوئی ایٹم بم برآمد کر رہا ہے، اور مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ جس مذہب اور نظریے کو ہم مانتے ہیں اس کی ریلیونس دنیا کے ساتھ ثابت کریں، اور اس کی جو یونیورسل ٹروتھ اور سچائی ہے اس کو موضوع بنا کر لوگوں کو مخاطب کریں کہ دیکھو یہ جو بات میری کتاب بیان کرتی ہے، یہ دیکھو خارج میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ کام ہوتا ہے کہ ہم بالعموم قرآن مجید کی آیات کو اٹھاتے ہیں، ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور اس سے پورا کا پورا فلسفہ برآمد کر لیتے ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک اور نمایاں مثال، اس آیت پر تو میں آتا ہوں، ایک اور نمایاں مثال صلح حدیبیہ ہے۔ اگر آپ ہمارے مخدوم اور مربی جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کی تصانیف کا مطالعہ کریں تو وہ اس کو پورے ڈاکٹرائن کے طور پہ پیش کرتے ہیں، حدیبیہ ڈاکٹرائن، اور اس ڈاکٹرائن کے اندر سے وہ چیزیں برآمد کی جاتی ہیں جو حدیبیہ کرنے والوں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھیں، اور جس طریقے سے قرآن مجید حدیبیہ کو بیان کرتا ہے، جو اس کے مقاصد تھے، جو پس منظر تھا، جن لوگوں سے وہ کروایا گیا، ان سے جو چیز حاصل کرنا پیش نظر تھی، وہ سرے سے وہاں تک رہتی نہیں ہے۔ اور ارج کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو وہاں تک رکھ لیں تو پھر اس کتاب کی یونیورسل ریلیونس قائم نہیں رہتی، پھر تو یہ ایک ہسٹوریکل نیریٹو ہے، کچھ کریکٹرز کے مابین ہوا ہوا مکالمہ یا ڈائلاگ ہے جس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو، لنگوسٹک پرسپیکٹو، کانٹیکسچول پرسپیکٹو میں رکھ کے دکھاتے ہیں تو یہ چیز کو محدود کر دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ فکر ہے جس سے اس طرح کے نظریات پھوٹتے ہیں، اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر ایک بہت بڑا میگا نیریٹو دریافت کریں تاکہ یہ اپنے امکانی جو حدود بندی ہے اس سے اوپر اٹھ کے پوری انسانیت کے لیے کوئی ایک عالمی صداقت اور روشنی بن جائے۔ تو میں سب سے پہلے اس چیز کو اصول میں غلط سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جس وقت ہم اللہ کی جانب سے کوئی بھی دعویٰ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ دعویٰ آفاقی قوانین پر مبنی ہے یا وقتی قوانین پر مبنی ہے یا سنت اللہ کا اظہار ہے یا پیغمبروں کے ساتھ کسی خاص معاملے کی رداد ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی وعید ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا فیصلہ اس کتاب نے کرنا ہے کہ میں نے اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ کیا میں یہ کوئی یونیورسل فیکٹ بیان کر رہا ہوں، یا میں یہ کوئی ہسٹوریکل نیریٹو بیان کر رہا ہوں، یا یہ کریکٹرز کا ڈائلاگ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں میں اور آپ اپنی اپچ، اپنی خواہش، اپنی افتاد طبع، اپنی آرزو، اپنی تمنا سے خدا کی کسی بات کو نہ میگا نیریٹو بنا سکتے ہیں، نہ اس کو محدود کر سکتے ہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنی باتوں کو متفرق اقوال زرعی کی صورت میں ہم تک نہیں پہنچایا کہ منتشر جملوں کا مجموعہ ہے اور وہ ہمارے پاس آ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ایک منظم مرتب صورت میں جامعیت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی زبان بھی واضح ہے اور اس کلام کا مدعا اور مفہوم بھی واضح ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کتاب جو میں نازل کر رہا ہوں
یہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرنے آئی ہے، یہ میزان ہے، فرقان ہے، حکم ہے، مہیمن ہے۔ اس کا ایک ناگزیر عقلی تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کو قطعی الدلالہ ہونا چاہیے، یعنی جو باتیں وہ کر رہی ہے وہ اپنے مفہوم پر پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی پوزیشن میں ہو، جس زبان میں ہے اس زبان کو ہم جانتے ہوں، اس زبان میں ایک معتبر تعویل ہم تک پہنچے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے فیصلہ کر سکیں۔ یہ سب اس کی اس حیثیت کا ناگزیر تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قیامت تک کی ہدایت کے لیے دی ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ اس کے اندر کچھ منتشر چیپٹرز ہیں، کچھ منتشر اقوال ذری ہیں، کچھ منتشر جملے ہیں جن سے جو شخص اٹھے چاہے اور جو مفہوم برآمد کر کے اس کو کوئی عالمی صداقتیں بنا رہا ہو، کوئی یونیورسل ٹروتھ بنا رہا ہو، کوئی اس کو موٹیویشنل اسپیکر آیت اٹھا کر اپنی موٹیویشن کا ذریعہ بنا رہا ہو۔ اس میں جو بھی دعویٰ آپ نے کرنا ہے، کلام کی طرف لوٹنا ہے، کلام کے اندر جانا ہے، وہاں سے بتانا ہے کہ یہ جو چیز یہاں بیان ہوئی ہے یہ ایک عالمگیر صداقت کے طور پر دنیا کو ایک سنت اللہ کے ظہور کی علامت بیان کر رہی ہے۔ تو یہ جو آیت لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ آیت قرآن مجید میں الٹپ نہیں آ گئی ہے، یہ ایک سورت کا حصہ ہے۔ وہ سورت قرآن مجید کے ایک خاص مقام پر آئی ہے، اس سورت کا ایک جوڑا ہے۔ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہم نے جوڑا جوڑا صورتیں دی ہیں، پیئرز کی صورت میں دی ہیں۔ تو یہ سورہ ضحیٰ ہے پیچھے، اور یہ سورہ علم نشرح ہے جس کے اندر یہ آیت ہے۔ تو اس سورت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جو کانٹیکسچول سیاق و سباق ہے اس میں یہ بتائیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی عالمگیر صداقت کو بیان کرنے کے لیے یہ پرنسپل اور اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جب ہم سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر سرے سے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کوئی اس طرح کا قانون بیان کرنا ہے ہی نہیں۔ کیسے نہیں ہے؟ دیکھیے سورہ کیا کہتی ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یعنی اے پیغمبر کیا ہم نے تیرے ساتھ عنایات کا وہ معاملہ نہیں کیا جس کا تو خود گواہ ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا، یعنی ہدایت کی یافت میں تو سرگردہ تھا، پیچھے بیان کیا۔ اسی طریقے سے جو کچھ ہدایت ہم نے دی جب وہ تجھے مل گئی تو اس کے بعد جو چیلنجز تیرے پیش نظر رہے، وہ دعوت کے مراحل ہوں جس میں تو اس دعوت کو لے کے باہر نکلا تو لوگوں نے تجھے پتھر مارے، تجھے جھوٹا کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، لیکن ہم تیرے ساتھ کھڑے رہے، ہم نے تیرا سینہ کھولا اور اس میں وہ تسلی اور سرشاری اور طمانیت کے امکانات نازل کیے جس سے تو اس پوری کی پوری دعوت پر پابرجا رہتا ہے۔ تو کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی وہ جس کا بوجھ تیری کمر کو توڑے دے رہا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے یہ بتا دیا کہ تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور یہ دنیا کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی بیرائی کا غلہ نہیں ہے، یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ ایک جبار اور قہار خالق کی اسکیم کے تحت اس نے تجھے بھیجا ہے۔ تو اب اس دنیا کے اندر کیا ہوگا، تیرا ذکر ہم نے بلند کیا، تو اکیلا تھا، تنہا تھا، تو نکلا خدا کی اس دعوت کو لے کر، تو کیا ہوا، قریش کے ان سرداروں کے دل پلٹنا شروع ہو گئے۔ تو ہم ہیں جو رفع ذکر کا بندوبست کرتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کھانا۔ ہمیں پتہ ہے تیرے دل میں لوگوں کو خدا کی دعوت کی طرف بلانے کا جو غم ہے یہ تجھے مارے دیتا ہے۔ خود قرآن مجید نے بتایا دوسری جگہ کے اوپر کہ یہ کام مت کریں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا غمگین کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں، اللہ کا باخع النفس کا، یعنی تجھے اتنا غمگین کرتی ہے یہ بات کہ لوگ اب دعوت نہیں قبول کر رہے تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور تو اس غمخاری میں اپنے آپ کو اس طرف دھکیل دیتا ہے کہ کہیں ہلاکت نہ ہو جائے۔ تو ہم تجھے تسلی دیتے ہیں، تجھے اطمینان دلاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کے بعد، دعوت کی ان آزمائشوں کے بعد، خدا کی ان عنایتوں کی بشارت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا ایک پیشن گوئی عنایت فرمائی ہے۔ یہ پیشن گوئی ہے جو ان مع العسر یسرا کی صورت میں یہاں پر زیر بحث آئی ہے۔ تو کیا فرمایا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غم نہ کرو اے پیغمبر، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ یہ جو پریشانی تجھے اس وقت آئی ہے، یہ والی، یہ جو پریشانی، یہ کیسے میں نے ترجمہ کیا، یہ جو پریشانی آئی ہے یہ میں آگے بتاتا ہوں۔ یہ جو پریشانی آئی ہے جس کا ذکر ہم نے پیچھے کیا ہے، اس پریشانی کے بعد، اس تنگی کے بعد تیرے لیے آسانی ہے، تیرے لیے راحت ہے، تیرے لیے رفع ذکر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہی پیشن گوئیاں ہیں جو یہاں اجمال سے بیان ہوئی ہیں، باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا ہے۔ آپ سورہ نصر کے اندر دیکھیں کیا فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ فکر نہ کرو، یہی مکہ ہے جس کی گلیوں میں تمہیں دھتکارا جاتا ہے، یہیں پر تم دیکھو گے کہ کیسے جوک در جوک لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ پھر اس کو دوسری جگہ پر بیان کیا کہ غم نہ کھاؤ، یہی سرزمین ہے کہ جہاں پر ہم تمہیں اقتدار دیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ خود روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ دیکھیے ہم پر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، کیسا جبر، تسلط اور بربریت ہے،
تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم سے پہلے ایسی قومیں آئی تھیں جو حق کی بات کرتی تھیں تو ان کو آگ میں دہکتے ہوئے کڑے پہنا دیے جاتے تھے جو گوشت کی بوٹیوں کو چیر کر ہڈیوں تک چلے جاتے تھے, اس کا گودا نکل جاتا تھا. ایسے ایسے مظالم ہوئے اس دنیا میں حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ, تو تم ابھی سے گھبرا گئے, ابھی سے پریشان ہو گئے. یاد رکھو یہ حضر الموت اور سنا کے شہروں سے لوگ نکلیں گے سونا لے کر, اور کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا. ایسی آسودگی تمہاری منتظر ہے, ایسی راہ تمہارے لیے آ رہی ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ رویا کی صورت میں وہ تمام کی تمام پیشن گوئیاں مجسم کرتے ہوئے دکھاتے تھے. جس موقع پر غزوات کے اندر صحابہ کرام پتھر توڑ رہے ہوتے تھے اور اس سے چنگاریاں نکلتی تھی, تو ان چنگاریوں پہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں نے ان چنگاریوں میں کیسر و کسرا کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, کیسے تم آسودہ حال ہو جاؤ گے. تو یہ تمام کی تمام پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن مجید نے پیغمبر کے باب میں بیان کی ہیں, کہ جس کے ساتھ نصرت الہی کا ایک خاص قانون ہوتا ہے, اور یہ اس سنت اللہ کا ظہور ہوتا ہے کہ پیغمبر کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر فیصلہ کرتے ہیں, اور پیغمبر کی طرف جب کوئی ہاتھ پڑتا ہے تو خود پیغمبر کہتا ہے کہ میں لوگوں سے اللہ کی پناہ میں ہوں, اللہ عاصمک من الناس, اللہ مجھے بچا لے گا. لوگ قتل کے در پہ آتے ہیں تو کچھ نہیں ہو پاتا. تو یہ اس پیشن گوئی کا ظہور ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ جو ترجمہ میں نے کیا کہ یہ جو مشکل تمہیں پیش آئی ہے, یہ جو تنگی اس وقت اور آزمائش تمہاری دامن گیر ہے, اس میں آسانی ہے, اس کو زبان نے بیان کیا. کیسے بیان کیا؟ زبان نے جس وقت کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو عسر کے ساتھ الف لام شامل کر دیا. الف لام شامل کر دیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ کسی انڈیفینٹ چیز کو ڈیفینٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر اپنے سیاق میں, اپنے کانٹیکسٹ میں بتاتی ہے کہ کون سی پریشانی زیر بحث ہے. یہ وہی پریشانی زیر بحث ہے جو ان آیتوں سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اگر اس آیت کے اندر کوئی آفاقی قاعدہ کلیہ بیان کرنا پیش نظر ہوتا اللہ تعالیٰ کے, اور وہ اس پس منظر میں بھی بیان کرنا ہوتا کہ اس وقت پیغمبر کو مشکل کے بعد آسانی مل جائے گی, اس لیے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, تو پھر ان مع العسر یسرا نہیں ہونا چاہیے تھا. ال کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے, معرفہ نہ لے کر آتے, پھر نکرہ لے کر آتے, انڈیفینٹ یہاں پر لفظ لے کر آتے, اور یہ بتاتے کہ مع عسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ نہیں کہا, فرمایا کہ یہ جو مشکل تجھے پیش آئی ہے اس کے ساتھ آسانی ہے. تو یہاں پر الف لام نہ ماہیت جنس کا ہے, نہ استغراق کا ہے, بلکہ وہ عہد کا ہے. عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو اذہان میں موجود ہے, سمجھنے والا, سننے والا مخاطب اس کو ایزیوم کر سکتا ہے. آپ دیکھیے پیچھے مخاطب کو گفتگو کر کے کہا الم نشرح لک صدرک, تیرا سینہ کھول دیا, اور پھر آگے فرمایا ان مع العسر یسرا, یہ جو تجھے پریشانیاں آ رہی ہیں اس وقت اس کے بعد آسانی ہے, اور تاکید سے فرما دیا 2 دفعہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو محکم کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہارا ہاتھ چھوڑ دیں گے. تو اس صورت کے اندر یہ جو الف لام استعمال ہوا ہے یہ اس کو عہد کا الف لام بناتا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر بے تحاشا مثالیں, آپ اس کو پڑھنا چاہیں, سننا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. خود قرآن مجید نے جہاں پر عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں, گروہ زیر بحث آئے, وہاں پر بھی یہی عہد کا الف لام ہے. جس طرح فرمایا نا لا تتخذ اليہود والنصارى اولیاء, یعنی الیہود آیا ہے, النصارى آیا ہے, اس سے مراد تمام کے تمام یہود اور تمام کے تمام نصارہ نہیں. تو اس آیت کے حوالے سے آپ علامہ آلوسی کو اٹھائیں, زمخشری کو اٹھائیں, رازی کو اٹھائیں, یہاں تک کہ اپنے عہد قریب کے مفسر ابن عاشور کو اٹھا لیں, سبھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو الف لام آیا ہے وہ الف لام عہد کا الف لام ہے. عہد کے الف لام سے مراد کیا ہے, الف لام ہوتا کیا ہے, اس کی اقسام کیا ہیں, اس کو میں نے گزشتہ دنوں بڑی تفصیل سے ایک اور جگہ پہ بیان کیا ہے, وہاں پر آپ چاہیں تو اس کو سن لیں. دنیا کے ساتھ یہ کوئی عمومی قانون ہے, یونیورسل فیکٹ ہے, یہ بات قرآن مجید کی آیت میں سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے. اب آئیے دنیا کی طرف. دنیا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں, تو کیا یہ بات کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, ہمارے مشاہدے, ہمارے تجربے, ہمارے انفرنس, ہمارے استقراء, ہمارے استنباط کے لحاظ سے اس کو کوئی عقلی مسلمہ اور ناگزیر علمی نتیجہ بناتا ہے؟ یہ چیز خود مشاہدے کے خلاف ہے. یعنی 20 ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پریشانیوں کی چکی میں پستے چلے جاتے ہیں. یعنی زندگی حسرت اور آرزو بن جاتی ہے, کانٹوں کی سیج کے اوپر اس حیات کے آنسو بہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے آسودہ حال, ایسے دولت مند, ایسے سونے کی چمچ لے کر پیدا ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہی پیش نہیں آتی. تو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ دنیا کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی عالمی مسلمہ یا قانون نہیں ہے کہ ہر جگہ پر جہاں پر مشکل آئے گی وہاں پر آسانی ہوگی. خود آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبروں کے باب میں جہاں پر اللہ کی خاص سنت کا ظہور ہوتا ہے وہاں پر بھی مشکل کے بعد آسانی کچھ چیزوں سے متعلق ہے. مثلاً یہ کہ ایک قوم ایمان لے آئے گی,
اس قوم کو دارالہجرت میسر ہوگا، وہ دارالہجرت میسر ہونے کے بعد وہاں پر وہ اپنی حکومت بنائے گی، وہ افراد کی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ جن کے ذریعے سے مارکہ حق و باطل برپا کیا جائے گا، تب جا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں اقتدار دے دیا جائے گا۔ کتنے ہی پیغمبر ہیں جن کے ساتھ سرے سے معاملہ نہیں ہوا، تو وہاں پر خود خدائی سنت جس کا ذکر یہاں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے کہ اس وقت ان مشکلوں میں ہو لیکن پریشان نہ ہو، یہی گرد و پیش مکہ سے وفود آئیں گے، تمہاری باتیں سنیں گے اور پھر تم مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ گے اور پھر آسانیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی ان کے ساتھ جو گزشتہ پیغمبر تھے۔ آپ یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، آپ زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، یہاں تک کہ خود سیدنا مسیح کو دیکھیے، وہاں پر ان مشکلات کے بعد اللہ کے اس قانون کے تحت جو آسانی آتی ہے اس کا بھی ظہور نہیں ہوا، تو چہ جائے کہ پوری دنیا کے بارے میں ہم یہ مانیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہ قرآن مجید میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید دنیا کے فلسفے، دنیا کے تصور کو اس پس منظر میں بیان بھی کرتا ہے کہ یہاں پر تمہارے ساتھ جزا و سزا ہو جائے گی، یہاں پر تمہیں انصاف مل جائے گا۔ تو دنیا کے بارے میں اللہ کا دین جو بات بیان کرتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں پر یسر کے بعد اسر کی بات نہیں ہے، وہاں پر یسر ہو یا اسر، دنیا کا جو قانون ہے، عالمی جو مسلمہ ہے، خدا کی دینونت اور اسکیم کا جو چیز ظہور ہے وہ کیا ہے؟ ابتلا، آزمائش، امتحان۔ گویا اللہ کبھی دے کر آزمائے گا، کبھی لے کر آزمائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اس تصور کو مت لے کر آؤ کہ ہر جزا و سزا کا معاملہ یہاں پر ہو جائے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی تمہیں یہاں مل جائے گی۔ مشکل کے بعد آسانی صرف ایک جگہ پر ہے اور اس کا نام ہے آخرت۔ تو دنیا کے بارے میں پورا دین ہمیں بتاتا ہے کہ سرے سے یہ کوئی قانون ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس قانون کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم برپا کی ہے اور اس کے بعد جو جزا و سزا کا اسٹیج سجانا ہے وہ سب کا سب غیر متعلق ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر ہی مشکل کے بعد آسانی ہے تو پھر آخرت کی تسکین اور تسلی کا جو تصور میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہاں پر مشکل کو سہار کے اس کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، پھر تو مجھے ہر مشکل کے بعد دنیا میں انتظار کرنا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک شخص جو 100 لوگوں کا قتل کر دے اس کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں، ایک ہی جان کو مار کے ان کو تسلی دینی پڑتی ہے۔ تو دنیا نہ انصاف کی جگہ ہے، دنیا نہ مشکلات کے بعد آسانی کی جگہ ہے۔ آسانیاں آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن یہ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی یہ دنیا کے اندر کوئی ناگزیر عقلی، علمی، دینی تقاضا سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہو گیا کہ قرآن مجید کی آیات سے اس طرح کے فلسفے برآمد کرنا یہ خلاف شرع ہے، خلاف قرآن ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا۔ کانٹیکسٹ میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جملے کو دیکھیں، جملے کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ کو دیکھیں، لفظ کو سمجھیں گے، تالیف کو سمجھیں گے، جو کمپوزیشن ہے، جو اسٹرکچر ہے، اور کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے، اس سے ایک مفہوم برآمد کریں گے۔ وہ مفہوم اگر چیز کو محدود کرتا ہے تو وہ چیز محدود ہو جائے گی، وہ مفہوم اگر اس چیز کو پھیلاتا ہے تو وہ چیز پھر یونیورسل بنے گی۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی آیات کو اٹھا کر ان کے اندر سے پرنسپل بیان کرنا یہ دین کے مزاج کے مکمل خلاف ہے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ کیسے ہم کسی غلط اپروچ کے ساتھ اسپیسیفک احکام کو جنرلائز کر کے اس سے غلط مفہوم اخذ کر لیتے ہیں، اور قرآن فہمی کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بہت شکریہ ہماری الجھن کو دور کرنے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں کالرز کے سوالات کی طرف۔ اسماعیل بھائی وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے کوشچن کر سکتے ہیں۔ جی حسن بھائی، جو آپ نے مطلب کہا ہے کہ آپ کی دلیل تو درست ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے لیے یہ ایک امید کا بھی ذریعہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل مجھے اپنی زندگی میں یہ مثال نظر آئی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ملنا، اللہ کی طرف لوٹنا، تو اس سے مطلب حوصلہ ملنا۔ یہ آپ کی بات درست ہوگی کہ وہ حوصلہ یا وہ امید وہ چاہے مجھے مل رہی ہے، لیکن یہ جی سوال واضح ہے، مجھ پر واضح ہے۔ تو یہ حوصلہ جو اس پر تو میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ پہلے وہاں پر اس حوصلے کو پیدا کریں، پھر یہ حوصلہ آپ کو ملے گا۔ کیا یہ حوصلہ آپ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے دعوے میں بیان کیا؟ لیکن ایک منٹ کے لیے یہ میں مان لوں تو میں پلٹ کے آپ سے پوچھوں گا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے آخرت کے اندر ہمیں پورا کا پورا اجر دینے کا، کیا وہ حوصلہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا؟ کہ ہر چیز کی جزا و سزا ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں، وہ حوصلہ تو ایک بندہ مومن کو زیادہ بلند جگہ پر فائز کرتا ہے کہ ہر سطح پہ میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس میں اگر برابر کا بدلہ نہ بھی ملے تو ایک جگہ ہے کہ جہاں پر اس سے بڑھ کر اجر دیا جائے گا، 100 گنا اللہ تعالیٰ نے کہا بڑھا کر میں اجر دے دوں گا۔ تو وہ حوصلہ تو زیادہ تسکین، زیادہ طمانینت، زیادہ سرشاری، زیادہ اطمینان اور زیادہ تقرب اللہ کا باعث بنتا ہے کہ دنیا میں اگر نتیجہ توقعات کے برخلاف بھی نکلتا ہے تو آخرت تو باہر کیف موجود ہے نا۔ جی عرفان بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، آئی ہوپ کہ آپ کا کوشچن ایڈریس ہو چکا ہے۔ پھر نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں ہم۔ فراز بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ اچھا حسن بھائی
سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس سے زیادہ شکر گزار گاندھی اسکول آف اسلامک لرننگ اور سب سے زیادہ جاوید گاندھی صاحب کا، کہ انہوں نے مسلم ڈائسپورا کو یہ سکھایا کہ سوچتے کیسے ہیں. اور میں اتنی بس اسی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو 18 سال کا اسکول نہیں سکھا سکا، وہ مجھے گاندھی صاحب اور آپ لوگوں نے سکھا دیا. اچھا، میرا سوال یہ ہے، جب ایک انڈیویجول قرآن کو اکیڈمکلی یا سمجھنے کے لیے پڑھتا بھی ہے، تو وہ ایگزسٹینشلی بائی نیچر، ہیومن نیچر اس کو کنیکٹ بھی کرنا چاہتا ہے. کہ جیسے وہ سورہ کہف اگر پڑھے گا تو وہ سامنے سورہ کہف کھولے گا تو ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو پیپل آف دا کیو ہے. تو پھر اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی مدد کری، تو اگر میں صحیح راستے میں چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. تو کیا یہ ایگزسٹینشلی اس کو کنیکٹ کرنا غلط ہے؟ اور یا پھر بعض بار جو قرآن شریف پڑھتا ہے انسان، تو اس کے پاس بہت میٹافزیکل سوال بھی آتے ہیں کہ کیا، جیسے بہت سارے سوال آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں کہ کیا بائی ہیومن نیچر انسان کے انٹرسٹکلی وہ برا ہے یا پھر اچھا ہے. تو قرآن میں سورہ 3 میں اس کا جواب بھی مل جاتا ہے. تو لیکن کیا اس چیز کو رزلٹ یا پھر کنکلوژن نکالنا وہ غلط ہے؟ یا پھر حسن صاحب جیسے، یا پھر قرآن کی آیت کو خالی اس طرح سمجھا جائے گا کہ وہ اتمام حجت پہ آئی تھی اور اس کا کیا کنکلوژن تھا، وہ کن لوگوں پہ آئی تھی؟ یہ سوال تھا میرا. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک تاریخ کی کتاب پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں پر میرے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں کسی خاص عہد کے حوالے میں جو معلومات پیش نظر ہے اس کو جان لوں. یا میں سائنس کو پڑھنا چاہتا ہوں تو میں دنیا کے قوانین کو جاننا چاہتا ہوں. قرآن مجید آپ کیوں پڑھنے گئے ہیں؟ پہلے اس سوال کا جواب خود سے تلاش کریں. ہم اس لیے قرآن مجید پڑھنے گئے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں ہماری زندگی میں جینے کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد پیغمبر کے ذریعے سے ملا ہے، اور پیغمبر کی یہ روداد ہے جو اس کتاب میں ثبت کر دی گئی ہے. اب اس پیغمبر کی روداد میں مجھ سے کیا چیز متعلق ہوتی ہے یہ اس کتاب نے بتانا ہے. اگر تو یہ کام میں نے خود کرنا ہے تو پھر کتاب پڑھنے کی زحمت ہی ہم نے کیوں اٹھائی؟ تو میں تو اور بھی 10 طریقے سے یہ کام کر سکتا تھا. دنیا کے اندر اتنے فلسفے ہیں، الہاد کا فلسفہ ہے، وہ ان سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے. میں ان کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ میرا اس بات پر اعتماد ہو گیا ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے اس نے اپنا پیغام پیغمبروں کی وساطت سے بھیج دیا ہے. تو اب مجھے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ذہن کو خالی کرنا ہے. خالی کرنے کے بعد کتاب کی طرف جانا ہے اور کتاب سے پوچھنا ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ میں نے آج اپنی زندگی میں اگر کتاب کو ماننا ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں، زندگی کی مشکلات میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس کے دلائل کیا ہیں. یہ سب کتاب نے بتانا ہے. یہ میں اپنے انتخاب سے جا کر وہاں پر اپنی ضروریات کی چیزیں برآمد کر کے نہیں لا سکتا. کرنا میں نے وہی ہے کہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اس کو اٹیچ کرنا ہے اپنے ورلڈ ویو کے ساتھ. لیکن کیسے کرنا ہے یہ اصل سوال ہے. تو وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ آؤ میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے وہ یہ بتاتی ہے کہ جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ اپنی حقیقت میں کیا ہے. تو کہتی ہے کہ نئی کتاب ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو آدم سے چلا آ رہا ہے. تو اب جب وہ یہ بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا، اے پیغمبر شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو جب پیغمبر کو اس نے یہ بات بتائی تو یہ بات جس طرح پیغمبر کے لیے ضروری ہے میرے لیے بھی ضروری ہے جاننا. تو بات تو پیغمبر کو بتائی جا رہی ہے، لیکن جو بات زیر بحث ہے وہ دین کی حقیقت سے متعلق ہے. جس دین کو میں نہیں ماننا ہے تو وہ مجھ سے متعلق ہو جائے گی. ہر وہ بات جو انسان کی سطح پر دین کی طرف ارج کا باعث بنتی ہے قرآن مجید میں خاص سیاق میں یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی کہی جائے گی تب بھی مجھ سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو جاننا ہے، میں نے اس کو قبول کرنا ہے. لیکن آگے بڑھ کے یہ کہا جائے کہ اے پیغمبر تمہیں ہم نے اجازت دی ہے کہ تم اتنی شادیاں کر سکتے ہو. تو اب آپ اور میں جب قرآن کو پڑھیں گے تو کیا ہم یہ تصور کبھی ذہن میں لا سکتے ہیں کہ قرآن تو ہماری بھی ہدایت کے لیے ہے نا؟ تو پیغمبر کو جب یہ کہا گیا کہ تم نے اتنی شادیاں کرنی ہیں تو ہم بھی اتنی شادیاں کریں گے. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ پڑھتے ہوئے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر کو بھی شادیاں کسی خاص مقصد کے تحت کروائی جا رہی ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر سے تہجد کی فرضیت کی بات کی جا رہی ہے. اس کو پڑھتے ہوئے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ قوموں کے انتخاب میں خدا کی کچھ خاص سنتیں ہوتی ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے معلوم ہو رہا ہے کہ جو رسول کے مخاطبین ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے گا. تو یہ وہ کتاب بتاتی ہے کہ کیا چیز ہے جو کوئی یونیورسل فیکٹ ہے، کیا چیز ہے جو غیب کی خبر ہے، کیا چیز ہے جو قیامت تک کی پیشن گوئی ہے، کیا چیز ہے جس پر میں نے عمل درآمد کرنا ہے، اور کیا چیز ہے جو پیغمبر کے مشن کے ساتھ خاص ہے. اس کا انتخاب میں اور آپ اپنے ذوق رجحان سے نہیں کر سکتے، کتاب سے کرنا پڑے گا. تو آپ کتاب کو پڑھیں. کتاب میں تو وہ مدینہ کے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ان کو بتا رہی ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں بتا رہی ہے وہ خدا کی عبادت کا کانٹیکسٹ ہے. تو عبادت تو میں نے بھی کرنی ہے، تو مجھ سے متعلق ہو جائے گی. تو دنیا کی ہر ہدایت اگر آپ غور کریں، اپنے بچے سے یا اپنے چھوٹے بھائی سے کبھی گفتگو کریں اور اس گفتگو کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد ڈیکوڈ کر کے دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں
جو اس گفتگو کے اندر اگرچہ اطلاقی ہے لیکن اپنے اندر ایک عالمگیریت اور عموم رکھتی ہے. میں اپنے بچے کو ڈانٹتا ہوں کہ دیکھو یہ جو تم نے پڑوس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے نا, یہ تمہیں کبھی زندگی میں کامیاب نہیں کر سکی. تو اب مخاطب متعین ہے لیکن جو گفتگو میں نے اس میں بیان کی وہ میرے نقطہ نظر کے مطابق عالمگیر سچائی ہے. تو اس طریقے سے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہر ہدایت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے. مثال کے طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا قرآن مجید نے کہ آپ کی مجلس میں جا کر اگر تخلیہ میں بات کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے صدقہ کرو پہلے. تو آپ اس آیت کو پڑھ کے کچھ سبق لیتے ہیں اس آیت سے؟ نہیں لیتے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص صورتحال تھی, پیغمبر کو اس طرح سے اذیت پہنچائی جاتی تھی, اللہ نے ایک پابندی عائد کر دی تاکہ کسی کا جینون مسئلہ ہے تو صدقہ کر کے جائے, تو لوگ پیچھے ہٹ گئے. تو وہاں ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا کہ ہم نے اس کو آفاقی قاعدہ بیان کرنا. جی بہت شکریہ حسن